اور سال میں یہ ایک اجتماع ہوتا ہے، بڑا روحانی ہوتا ہے، بڑا مبارک اجتماع ہوتا ہے، یہاں تک کہ راتوں کو تہجد میں اٹھنا اور رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ شرکت کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر سب جو ہے وہ ایک چٹائی پر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سچی توبہ کی اسے توفیق مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو، خالی مجھے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو نہیں سنوارنا، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر کراچی اجتماع 25 جنوری 2024 کو طے پایا گیا ہے، اور سال میں یہ ایک اجتماع ہوتا ہے، بڑا روحانی ہوتا ہے، بڑا مبارک اجتماع ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد دین کو سیکھنے کی غرض سے، دین کی باتیں سننے کی غرض سے اور دین کے ساتھ جڑنے کی غرض سے تشریف لاتی ہے۔ یہ جمعرات کی شام سے یعنی 25 جنوری کو شروع ہوگا اور اسی طریقے سے اتوار کے دن اختتامی دعا پر تکمیل پذیر ہوگا۔ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے فوائد پورے عالم تک پہنچائے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد خلق خدا کو اس سے فائدہ پہنچے، ہر قسم کے شرور سے جو ہے اہل اجتماع کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے ان کی جان کی، ان کے مال کی حفاظت فرمائے۔ اس اجتماع کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے اس اجتماع میں شرکت کرنے کا کہ مختلف قسم کے جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں ان سے دین کی باتیں سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون سی بات ایسی وہ کر جاتے ہیں بسا اوقات کہ جس سے انسان کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور اب تک گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ اب کے بعد میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اجتماع کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کی رونقیں نظر آتی ہیں، اور دین جو ہے وہ کیا ہے، پھیلتا ہے، اور اسی طریقے سے اجتماعیت نصیب ہوتی ہے، دین کو ایک قوت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اجتماع، تبلیغی اجتماع کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اس میں شرکت کا کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو کہ مسجد میں کبھی آنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، نماز کبھی پڑھنے سے دور ہوتے تھے، لیکن یہاں آ کر انہیں 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نہ صرف نماز کی توفیق ملتی ہے بلکہ اس کے علاوہ درود شریف، تسبیحات اور نوافل، یہاں تک کہ راتوں کو تہجد میں اٹھنا اور رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس اجتماع میں ایک تو آدمی کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس اجتماع میں شرکت کرنے سے کہ دیکھو، آدمی کو تواضع اور عاجزی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ وہاں جو لوگ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر سب جو ہے وہ ایک چٹائی پر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا اسٹیج سجا ہوا نہیں ہے کہ خاص اسپیشل لوگوں کے لیے کچھ ہو، بلکہ ایک عاجزی اور ایک تواضع کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے دیکھنے والے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو مٹانا ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجتماع کے فوائد میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص، گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا شخص ہوتا ہے، اور جب وہ اس اجتماع میں شرکت کرتا ہے، دعاؤں میں شرکت کرتا ہے، علماء کرام کے بیانات کو سنتا ہے، تو سچی توبہ کی اسے توفیق مل جاتی ہے، سچی توبہ کی اسے توفیق مل جاتی ہے، رجوع الی اللہ کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک اجتماع کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، لوگوں کے علم میں یہ بات آتی ہے، یا پہلے سے اگر علم ہو تو مزید اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے کہ دیکھیے، دین کے جہاں مختلف شعبے ہیں وہاں دین کا ایک شعبہ یہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اور تبلیغ کا جو کام ہے ماشاءاللہ، یہ خاص طور پر پاکستان کے اندر جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دین کا یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی کیا ہے، دین ہی کا ایک کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خالی اپنی فکر کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو، خالی مجھے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو نہیں سنوارنا، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے۔ پوری امت مسلمہ کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو دین کی طرف لایا جائے، تو یہ ایک فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جماعتوں میں نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے سے روزہ میں نکلنا مشکل تھا، اس کو دعوت دے کر بلایا گیا لیکن وہ نہیں جاتا تھا، لیکن اجتماع کی برکت سے بسا اوقات آدمی گھر سے تیار نہیں ہوتا، لیکن وہاں جا کر ارادے بن جاتے ہیں اور چلے کی جماعت میں شرکت ہو جاتی ہے، سے روزے کی جماعتوں میں کیا ہے، شرکت کی توفیق مل جاتی ہے۔
تو آدمی کو کیا ہے اجتماع میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑنے کی توفیق مل جاتی ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جو ہر آدمی جو اس میں جاتا ہے جماعت پہ تو اس کو کیا ہے خود محسوس ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے مجھے اس جماعت میں کے کام میں جڑنے سے کتنا فائدہ پہنچا۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس اجتماع میں اپنے تئیں پوری کوشش کریں، یہ بات چلائیں، ترغیب دیں، لوگوں کو رغبت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کہنے پر، آپ کے کہنے پر کوئی ایک فرد بھی اگر اس میں شریک ہو گیا اور اس نے آپ کے لیے دعا کی، دوسروں کے لیے دعا کی، تو کتنا بڑا اجر جو ہے آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ اجتماع کو کامیابی عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اجتماع کے جو مقاصد ہیں وہ ہر ایک آنے والے کو جو ہے وہ نصیب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔